الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود شریف تمام محباب محبت اور شوق نال حمد و صلاۃ و بعد قابل صد عزت و احترام میرے بزرگوں اور عزیز ازجان میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین دے کروڑا مرتبہ شکر کہ جس رب العالمین نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دسن امتی بنایا، حضور دا کلمہ نصیب ہویا، حضور دی سنگت نصیب ہوئی، حضور دی معیت عطا ہوئی، رب العالمین نے حضور دی عزت و عظمت دے گن گامن دی توفیق بخشی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میرا اور تواڈا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال جو محبت دا رشتہ ہے اس نو نہ صرف اس دنیا تے بلکہ قبر دے اندر بھی اور حشر دے اندر بھی رب العالمین قائم و دائم فرمائے۔ حضرین محترم، سورہ بنی اسرائیل دی پہلی آیہ مقدسہ جناب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل ہوئی۔ بڑی مشہور آیہ مقدسہ، اور لازمی بات ہے جس وقت بھی یہ آیہ مبارکہ تلاوت ہوندی ہے تو اس تو مراد یہی ہوندی ہے کہ آج حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے عظیم معجزہ معراج دا ذکر ہو سی۔ اللہ رب العالمین نے بڑی خوبصورت انداز نال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے سفر معراج دا تذکرہ خیر فرمایا پاک ہے او ذات، سبحان اللذی، پاک ہے او ذات، اسرا جس نے سیر کرائی، بعبدہ اپنے مکرم و محتشم و محترم و معظم بندہ خاص نو، لیلن رات دے تھوڑے جہ حصے دے اندر، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، اور اس جگہ دوتے رب العالمین نے مسجد اقصی دی وجہ بیان فرمائی کہ ادھی سیر کیوں کروائی. فرمایا بارکنا اساں برکتاں رکھیاں حولہ اس دے ارد گرد لنوریہو من آیاتنا تاکہ میرا سونا
اس ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ੀਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਖਾਈਏ کہ ویک میرا سونا تے تو پہلے بھی تھے انبیاء اور رسول اپنی حکمرانی فرما گئے، اپنی نبوت و رسالت دے اور میری توحید دے ڈنگ کے بجا گئے۔ انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہی سنن والا ہے اور وہی ویکھن والی ذات ہے۔ اس دا لفظی ترجمہ جناب نے سماعت فرمایا، سبحان جس تو رب العالمین نے اس آیت پاک دا آغاز فرمایا، اس دا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات ہر عیب تو اور ہر نقص تو پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور ہر نقص تو پاک ہے۔ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندن کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زبان مبارک جو اس دی تفسیر پوچھی سبحان اللہ دی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر بری چیز تو، اللہ تعالیٰ دی ہر بری چیز تو پاکی بیان کرنا، اس نو آدن سبحان اللہ، اس نو کیا آدن سبحان اللہ۔ اور حضرت محترم بنیادی طور پہ میں تین فضائل جناب دے سامنے ذکر کرتا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دیں کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک دن دے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، تو سبھی یہ لفظ دہرا لو، اور ایک وظیفہ ہے جناب واسطے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ کتنی مرتبہ پڑھا ایک دن دے اندر؟ 100 مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ اس دے گناہ مٹا دین، حتیٰ کہ اگر سمندر دی جھاگ دے برابر بھی گناہ ہو من تو اللہ رب العالمین اس شخص دے گناہاں دی معافی عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اس نو اپنا ورد بناؤ، اس نو چل دے پھر دے پڑھیا کرو اس نو۔ اور دوسری حدیث شریف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ پڑھیا نا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے دے نام دا ایک درخت جڑا ہے نا جی وہ جنت وچ اگا دیندا۔ اور پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت کرتے حدیث شریف ہے، آدن میں عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ تو قربان ہو، میں کیڑا کلام ہے یا کیڑی ایسے لفظ ہیں جڑے اللہ رب العالمین نو بہت زیادہ محبوباً بہت زیادہ پیارے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او کلام کہ جس نو اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں واسطے بھی پسند فرمایا وہ ہے سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ، یعنی اللہ تعالیٰ دی پاکی بیان کرنا یہ میرے مالک نو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور سن ویسے بھی ساڈا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب تو بھی پاک ہے، ہر نقص تو بھی پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز تو پاک ہے، ہر اس چیز تو پاک ہے جڑی اسی عام حالات اندر ویکھ رہے ہوندے ہیں، کمیاں بیشیاں، یاد رکھیا ہے اللہ تعالیٰ دی ذات ہر ان چیزوں تو پاک ہے۔ سنو میرا رب ہوے کہ وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ عادل بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ حلیم بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، بخشنہار بھی ہے، پالنہار بھی ہے۔ اور ساڈا باپ یا ساڈے گھر والے وہ ساڈی غلطی برداشت نہیں کر دے، لیکن ایک میرا رب ہے ساڈیاں لکھاں غلطیاں ویکھ کے بھی کڑیندا نہیں، وقت بھی سن روٹی بھی دیندا پیا، وقت بھی سن رزق بھی عطا فرما رہا، ساڈے ساہ بھی چلا رہا، تو فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ سارے بولیے اللہ۔ اور میں تو نہیں اور بڑی قیمتی اور بڑی لطیف چیز میں بالخصوص اپنے بزرگاں دے گوش گزار کرا، کیونکہ جوان جڑے ہوندے نے نا جی، کوئی تواڈی یہ نہیں کہ کوئی تواڈی بدتریفی پہ کردا، جوانی دے وچ ذرا ماحول اور انسان دی سوچ دی اپروچ مختلف ہوندی ہے۔ بزرگ بندہ جڑا اکثر یعنی اپنے آپ کو وہ سمجھ ویندا کہ ہن میں قبر دی کدی دے قریب ہاں، تا انہاں دے واسطے عرض کر رہے ہیں کہ جڑا انہاں دا اسم الہی یعنی اللہ تعالیٰ دا کوئی نام بھی اودی تجلی دا انسان تے اثر ہوندا باقاعدہ۔ تسی اگر کسی نام دا وظیفہ کر دیو نا اپنی
تہاڈی زبان تے ایک لفظ رہندا اللہ تعالیٰ دے ناماں وچوں کوئی نام رہندا اور اکثر تسی اس نام نو پڑھدے رہندے ہو تو اس دا تہاڈی ذات تے اثر بھی ہوندا. اور فرمایا کہ جڑا ہن ہر ویلے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھدا رہندا، فرمایا اے ہے اللہ دی شان ہے کہ اللہ پاک ہے. فرمایا تا تہاڈی ذات تے اثر ہے اسی کہ او پاک تین گناہاں تو پاک کر چھوڑے سی، او پاک تین گناہوں تو پاک فرما دے سی. اسی طرح اگر کسی شخص نے پڑھیا یا غنیو یا غنیو، اے ہن سارے سن لو، بزرگ بھی بچے بھی جوان بھی، یا غنیو، یا پڑھو سارے، یا غنیو یا غنیو، یہ معنی ہے اے غنی، اے سب تو وڈے مالدار، اے کائنات دے خزانے دے مالک. فرمایا جڑا بندہ ہر ویلے اے پڑھدا رہندا اللہ تعالیٰ اس نو غنی فرما دیندا، مالدار کر دیندا، اللہ تعالیٰ دے رزق دے اندر برکت عطا فرما دیندا. جڑا ہر وقت یا غنیو یا غنیو یا غنیو اپنا ورد بنائے. اسی طرح اگر کوئی پڑھدا یا عفو یعنی اے معاف کرن والیا تو معافی دین والا بن ویندا، یا حلیمو اے بردبار، تو انسان دے مزاج دے اندر اللہ تعالیٰ ٹھہراؤ پیدا کر دیندا. یعنی وہ تو یہ نہیں میں کسی دی غلطی ویکھ کے تے اگے لوکاں نوں دسن والا نہیں، بلکہ تے پردے پاون والا بن ویندا، اگلے دی گل برداشت کرن والا بن ویندا. فرمایا اور میں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ایک واقعہ عرض کر دیا. حضرت ابوبکر بن زیارت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس کو نقل فرماندے کہ ایک شخص آیا حضرت معروف کرخی دے کول تے صبح آیا، آن کے وہ آکھن لگا کہ حضور میرے گھر نہ بیٹا پیدا ہویا تے اجے تک میں کسی نے بھی نہیں دسیا، میں سب تو پہلے تانوں دسن آیا تے دسن اس واسطے آیا کہ اللہ تعالیٰ تواڈی وجہ تو ساڈے گھر دے وچ برکت نازل فرمائے. اسی تو پہلے نانکیاں فون کردے ہیں، دادکیاں فون کردے ہیں جی وہ بچہ پیدا ہویا تے پچھلے لوگاں دا معمول کے آئی کہ سب تو پہلے وانج کے اپنے مرشد کریم نو یا کسی اللہ والے نے اطلاع دینی تے انہاں کول وانج کے دعا کرانی کہ اللہ تعالیٰ تواڈی دعا دا صدقہ ساڈے گھر دے وچ خیر و برکت نازل فرماوے. فرماندے نے وہ شخص پہنچا تے اس جا کے دسیا تے آپ نے فرمایا ان کر ایتھے بہ من تے تو پڑھ ماشاءاللہ کانا ماشاءاللہ کانا ماشاءاللہ کانا. یہ معنی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جڑا چاہا وہ ہو گیا، یعنی رب نو میرے گھر بیٹا پسند آئی تو اس نے بیٹا عطا فرما دیتا. تے دوجی چیز یہ ہے کہ ہن برکت طلب کیتی جا رہی ہے، ماشاءاللہ کانا ماشاءاللہ کانا. اجو شخص نے آپ نے فرمایا تھا میرے کول بہ کے 100 مرتبہ پڑھ. اس پڑھیا، اس عرض کی تھی کہ حضور میں 100 بار پڑھ لیا. فرمایا ایک 100 بار اور پڑھ. اس وقت پڑھیا دسے اس حضور پڑھ لیا. فرمایا ایک 100 بار اور پڑھ. خیر انجار کردے آپ نے 5 مرتبہ فرمایا، گویا اس نے 500 مرتبہ پڑھیا. اتنے تک نہ جی جس وقت وہ پڑھدا پہ آئی تو ایک شخص آیا، اور آیا بھی کون؟ وزیر دی والدہ دا خادم آیا، اور اس آن کے آکھا کہ اے معروف کرخی ام جعفر یعنی جعفر وزیر آئی، اس دی جعفر پر مکی او دی والدہ نے جناب دی طرف سلام بھی بھیجیا تے ایک تھیلی بھیجی، تھیلی او دے اشرفیاں آئیاں، تھیلی بھیجی ہے آپ دی طرف. آپ نے فرمایا کہ یہ تھیلی اس بندے دے دو، یہ تھیلی اس بندے دے دو. تو اس آکھا معروف کرخی اے اللہ دے ولی اے بزرگ یہ دے وچ نا 500 درہم اس دور دی گل ہے. اور میں آپ نے دسیا ہی نا جس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ تو مکہ ہجرت فرمائی نا تو سیدنا صدیق اکبر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات 500 درہم خرچ کیتے. اور میں تمہیں یہ بھی دسیا کہ اس دور دا 15 لاکھ روپے بندا، 15 لاکھ. تو ہن آپ سوچو 500 درہم. فرمایا او پیر صاحب یہ کیا پہ کر دیو، اتنا بھی کدی پیراں پیسہ دیتا کسے؟ حیرانگی ہوندی پئی نا. اسی تے پتر جمے تو الٹا مٹھائی بھی لے وینے تے نال کچھ ہے دے بھی اونے. وہ کیسے پیر آئے؟ فرمایا وزیر تے گھروں آئیے، وزیر دی ماں نے بھیجی، ان کوئی 5 تا نہ 500. انہیں آکھا جناب 500 درہم. آپ نے فرمایا بس تو اسن دے دے. اس آکھا جناب 500 درہم. فرمایا اس گل نو تو کیا آتا؟
تو جا تیرے ہو گئے. آپ اس دے کے فرمایا جا اس نو اپنے گھر اپنے بچیاں تے استعمال کر اور اپنے گھر دے وچ استعمال کر لے جا. اس آقا بڑا خوش ہو گیا. وہ 500 درہم. آپ نے فرمایا تیں 500 وار پڑھیا نا ماشاءاللہ کان کدی زیادہ پڑھو گیا تو اللہ زیادہ عطا فرما دے ویا. ہاں جی اسی وینے تو اسی آدھا جی تویز دے جی اے کاروبار نہیں پہ چل رہا. اسی آدھا جناب تویز دے جی نوکری نہیں پہ لگ دی. گل ہے کہ کچھ آپ بھی تو اللہ تعالیٰ نے یاد کرو نا. سمجھ آ گئی میری بات؟ تو میں آج چند لفظ کو دسن انہاں ہمیشہ اپنا ورد رکھو. یا غنی جو اگر گھر دے حالات ماڑے رزق دی کمی ہے تو یا غنی جو یا سارے گھر والے اس میں پڑھتے رہو. اچھا بعض دفعہ بندے پوچھ دیں جناب کہ وضو ہے یا نہیں ہے تو یاد رکھو زبان ہمیشہ انسان دی پاک ہوندی ہے. زبان ہمیشہ انسان دی کہ ہے پاک. اور بالخصوص اپنے گھر جا کے گل دسئیے. ماما بھیڑا ایک سوال کر دیں چونکہ انہوں نے تو پتا مینسز پیریڈ ہوندا حیض آندا ناپاکی دے دن ہوندے تو وہ ایک سوال کر دیں بھئی ان ناپاکی دے دنوں دے اندر کیونکہ جناب نو پتا بھئی او تنہ نماز پڑھ سکتی ہیں اچھا نہ وہ مسیتی بن سکتی ہیں یعنی انہوں نے ساری عبادات ختم ہو چکی ہیں ناپاکی دے دنوں دے وچ. لیکن اتنا ماننا یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں. اپنی زبان نال ذکر خدا کر سکتی ہیں کیونکہ زبان پاک ہے. اگر عورت حافظ ہے اگر عورت حافظ ہے قرآن مجید پڑھ سکتی ہے انہوں دنوں دے اندر. اگر پڑھیں دی تو پڑھا سکتی ہے. ہن بچیاں اگر اس کو پڑھ دی ہیں کوئی بچی ایسی ہے جڑی جوان ہے اور اس کا مینسز پیریڈ آ گیا ہن وہ بچی کیا کرے کہ قرآن نو ہاتھ نہ لائے لیکن وہ قرآن یاد بھی کر سکتی ہے تے قرآن پڑھ بھی سکتی ہے. ساڑیاں بیبیاں گھر والیاں ماواں بہناں وہ بھی چنتیاں ہو ویندیاں بس ہن ساڈے ناپاکی دے دن آ گئے لہذا ہن چھٹی ہے. تو میں یہ چیزاں کچھ عرض کر دیتی ہیں تاکہ جناب نو یہ چیزاں یاد رہن. فرمایا اللہ تعالیٰ دے جس اسم دا تسی ورد کرے سونا ادا اثر تواڈی ذات تے ہو سی اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرماسی. میں ایک بزرگ دے ایک اور واقعہ جی دس کے تے پھر اپنے موضوع دی طرف بڑھنا. ایک بزرگ کو ایک شخص آیا اسا کہ حضور بڑی مشکل دے دن بے انتہا مشکل ہے کی کراں. فرمایا یا حیو یا قیوم پڑھ. کیوں کر یا حیو یا قیوم. حج دا میں نے ہمیشہ تو زندہ تے ہمیشہ زندہ رہن والا تے یا قیوم قائم تو ہے ہمیشہ تو ہے تے ہمیشہ تک رہن والی میرے رب دی ذات. فرمایا ہے پڑھی. اس نے پڑھیا آپ بھی گھر والے بھی اللہ تعالیٰ ساری مشکلات دور فرما دیتی ہیں. تو سمجھ آ گئی میری بات بھی سمجھ آ گئی نا. تو اصل لفظ جس تو ساری گفتگو تھوڑی اگر نکلی ہے وہ ہے لفظ سبحان. فرمایا سبحان الذی اللہ پاک ہے اور پاک او ذات پاک ہے او ذات سبحان الذی پاک ہے او ذات اسرا جس نے سیر کرائی جس نے سیر کرائی. اور اسرا دا لفظ جڑا ہے نا یہ خاص ہے پتہ ہے کس نال رات دی سیر نال. کس نال خاص ہے سارے بولو کس نال خاص ہے رات دی سیر نال خاص ہے. فرمایا پاک او ذات جس نے اپنے بندے خاص نو سیر کروائی رات دے اندر. کس دے اندر؟ اچھا یہ تو اختلاف کھڑا ہویا کہ کیا حضور نو معراج خواب دے اندر اس دے تین گروہ بنے. ہی کووے کہ جنہ کہ جی خواب آئی یہ آئی خواب آئی. ایک گروہ ہوئے کہ جس نے آکھیا کہ نہیں خواب نہیں صرف حضور دی روح مبارک گئی. کسے گئی؟ روح مبارک گئی. تیسرا گروہ ہے ساڑھے آلہ جن نے آکھیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے حضور نو روح مال جسد جسد آدن جسم نو کہ خالی روح نہیں گئی. یہ خواب دی گل نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یار نو اپنے کول بلایا اپنے یار نو اپنے کول بلایا. میں ادھی تھوڑی جی وضاحت کر دیں بالکل توڑے لیول دی ایک مثال عرض کر دینا. ہون اگر جناب راتی خواب ویکھو اور خواب اندر تسی ویکھو جی کہ تسی ساری رات خواب دے اندر مکہ پاک ودے رہے ہو یا مدینہ شریف حاضر رہے ہو تاں کیا او خواب توڑے نیک ہومن دی ان دلیل ہے تسی لوکن دسو وہ میں ساری رات
کعبے رہا میں ساری رات جڑا تا مدینہ شریف رہا تو خواب ہی ہے نا، حقیقت تے نہیں ہے نا. تا جدوں خواب ہے تو فضیلت کی میں بنی. ہوں اگر ایک بندہ خواب وچ حج کردا تو انہوں سویرے سی حاجی ستساں. ایک بندہ جہاد کردا انہوں اسی مجاہد ستساں. ایک بندہ شہید ہو ویندا دادا جی میں خواب شہید ہو گیا انہوں اسی شہید ستساں. نہیں، خواب ہے تا خواب تا کدی فضیلت نہیں بنیا. لیکن واقع معراج میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا سب تو عظیم الشان یعنی سب تو بڑا معجزہ حضور دا وہ واقع معراج ہے. اور اگر خواب آئی تو پھر قرآن دے اندر اتنی شد و مد نال بیان کرن دی کڑی لوڑ آئی. اور اگر صرف روح گئی کہ گئی بعض دفعہ انسان دی روح بھی سفر کر دی ہے یاد رکھو. لیکن تسی تے میں اسی اصل مقام تے ہاں ہی نہیں. اور جدوں اسی اس مقام تے ہاں نہیں سانو مقام سمجھ بھی نہیں آندا. جدوں سمجھ نہیں آندا اسی بتا دیں جی ولی کیڑی بلا ہے انج بھی کدی ہویا جی یہ بھی ہویا جی وہ بھی ہویا جی. حضرت باجدید بستامی فرما دیں کہ ایک دن میں بیٹھا تے میری روح نے پرواز کی تھی. کتنی پرواز کی تھی؟ حضور فرمایا اللہ تعالیٰ دے عرش تک جا پہنچی. فرشتہ پوچھا کدے؟ میں آکھیا مالک نو ویکھنا ہے. عجیب گل نہیں تسی زمین والے کتا ویدے نہ دیو تے اسی اتلے تواڈے دل دا ہی ویدے رہنے ہیں. ہن اے عام نوں دسو تو آدن لاؤ جی یہ تو بابے والیاں گلاں ہوئیاں نا. او میری جان تو ذرا اس مقام تے پہنچ تے صحیح. ادھے وچ بڑے مجاہدے ہوندے بڑے محنت تو بعد جا کے اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرما دیں. اور پھر حاضرین گرامی جنہ کہنا کہ روح انہوں نے ایک روایت پیش کی تھی اور روایت حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کہ وہ فرماندی ہیں کہ حضور دا جسم موجود آئی. حضور دا جسم موجود آئی لہذا صرف روح گئی. ہن ادھا بھی رد موجود ہے. واقع معراج کدوں ہے پتہ ہے کون؟ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ہجرت تو پہل دا واقع ہے. بعض نے آکھا کہ 3 سال تک کنفرم ہے ہجرت تو 3 سال پہلے تے کنفرم ہے. بعض نے 5 سال بھی آکھے. اور یہ بھی آپ جان دیو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جناب ابو طالب دے انتقال تو بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا تو اس ویلے تو جناب خدیجہ دی جلے آپ دی شادی ہوئی ہے مدینہ شریف جان کے اس لئے آپ دی 9 سال عمر ہے. اگر 5 سال پہلے دا واقع ہے تو اس وقت جناب خدیجہ دی عمر جڑی ہے کہ نہیں 4 سال بن دی. جلے 4 سال بن دی تو حضور دے نکاح چ نہیں ہیں. تو جلے حضور دے نکاح چ نہیں ہیں تو انہوں نے کیویں پتا کہ حضور دا جسم موجود آئی ہے کوئی نہیں. نہیں سمجھ آئی میری گل دی؟ ذرا سوچنے والی گل ہے نا جی. ہاں انہوں نے کیویں پتا؟ لہذا اے بعض روایات من گھڑت بھی آ ویندیاں بعض غلط روایات وچ آ ویندیاں. صرف وجہ کی ہوندی ہے اے وہ لوگ ایسا کر دیں کہ جڑے حضور دی شان گھٹاونا چاہتے ہیں. یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی سنو پاک ہے او ذات پاک ہے او ذات کیڑی ذات؟ اسرا جے سیر کرائی بے عبد ہی اپنے بندے خاص نو. بولیے اپنے بندے. اچھا جی بعض نے پھر اعتراض کیتا بھئی عبد لائس لفظ عبد بندہ غلام اے لائس رسول آکیا کہ میں اپنے رسول نو سیر کرائی میں اپنے نبی نو سیر کرائی رسول لاوے آچا عبد لائس. تو یاد رکھیا ہے رسول پتہ ہے کون ہے؟ رسول کہنا دن رسول ہوئے جڑا اللہ دی طرفوں زمین تے آندا ہے. رب دی طرفوں ذرا بولیے بولو رب دی طرفوں زمین تے آندا ہے. عبد بندہ ہوئے جڑا زمین تو اللہ تعالی دی طرف ویندا ہے. کو گل دی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ہاں اس نو ذہن تے رکھو بے عبد ہی. اور پھر عبد لایا کیوں؟ ایک وجہ یہ ہو گئی حاضرین گرامی. دوسری وجہ فرمایا گیا رسول ہونا میرے کریم آقا دی صفت مبارک ہے. بالکل ضرور شان میرے حضور دی مقام میرے حضور دا.
اور آپ خالی رسول نہیں، جتنے بھی میرے قرین دا ذکر آیا رسول لفظ نال نہیں آیا بلکہ فرمایا الرسول، یعنی رسولان دا سردار، نبیان دا سردار، کل انبیاء اور رسول دے سردار حاضرین گرامی رب العالمین نے فرمایا رسول ہوئے نبی ہوئے اے انہاں دیاں شاناں ہیں، لیکن عبد ہونا اے انہاں دی ذاتی صفت ہے، یعنی بندہ ہونا تسی تے میں بندے ہیں ساڑی صفت ہے اور ساڑی پکی پکی صفت ہے۔ اگر کوئی اتے ولی بنے بعد اندر ہے تا بندہ نا تے ولی بنیا، غوث بنیا، کتب بنیا، اوتاد بنیا، ابدال بنیا، تابعی بنیا، تبا تابعی بنیا، صحابی بنیا، اے الگ درجے اتلے فرمایا میں اپنے یار نو بعد چ ملن والیاں صفتاں نال نہیں ذکر فرمایا، جڑی میری یار دی اصل صفت آئی میں او دے نال فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ۔ اور تیسری وجہ بھی علماء نے بیان فرمائی کہ لفظ عبد کیوں فرمایا، جڑے ویلے میرے قرین گئے اللہ رب العالمین نے فرمایا سونا تین کیڑے نام نال بلاواں، چاہت ہے نا، محبت ہے نا، پیار ہے نا، کیڑے نام نال جناب نو بلاواں میرا سونا، تین رسول آکھاں تین نبی آکھاں۔ میرے کریم نے فرمایا مالک میں تیرا بندہ، تو میں نے بندہ کہہ کے بولا، اس نال من زیادہ مزہ آئے گا۔ سمجھ آ رہی بات ہے؟ حاضرین گرامی فرمایا گیا سبحان اللذی اسرا بعبدہ، پاک او ذات جس نے اپنے بندہ خاص نو سیر کرائی، اپنے بندہ خاص نو سیر کرائی، یعنی رب تعالیٰ فرمائے رہا انہوں جھٹ لئیے نہیں، اس دا انکار نہ کرے آئے، تواڈا رب پاکے چاہے تاں دن سیر کراوے چاہے رات سیر کراوے، شانہ والا کرا سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالی جناب آدم نو بغیر ماں باپ تو پیدا فرما سکتا ہے، اگر جناب عیسیٰ نو بغیر باپ تو پیدا فرما سکتا ہے، اگر جناب یونس نو مچھلی دے پیٹ اندر مقام ٹھہراؤ دے سکتا ہے، تو میرا رب او پاک ذات ہے اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندہ خاص نو سیر کرائی، یعنی لوگو اے اوہی پاک رب جدہ تسی نمازاں دے اندر ذکر کر دے رہے کیویں سبحانک اللہم، پاک او ذات، بولیے پاک او ذات، فرمایا جدہ قیام اندر تساں ذکر کیتا کہ پاکے، جدہ رکوع اندر تساں تذکرہ کیتا پاکے، سبحان ربی العظیم، یعنی قیام اندر بھی تے آکھیا پاک، تو رکوع گیا تے تامی آکھیا پاک، فرمایا جس ویلے تو سجدے اندر گیا اتھے بھی تین یہی لفظ دہرائے کہ سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک بلندیاں والا، فرمایا وہی تیرا پاک رب اعلان کر رہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندہ خاص نو سیر کروائی، فرمایا کتنے دیر اندر، لیلن رات تھوڑے جہ حصے اندر،
کئی نوجوان سوال کر دیں جیتے تھوڑا کس دا معنی کیتا انہیں یاد رکھیا ہے جڑی لیلن دے آخر تے دو زبرائیاں پئین انہاں عربی اندر تنوین آکھیا ویندا اور تنوین تقلیل واسطے ہوندی ہے یعنی قلت بیان کرن واسطے کمی بیان کرن واسطے رب تعالیٰ نے فرمایا لیلن رات ساری نہیں رات دا تھوڑا جیا حصہ سن لیا اپنے یار نو سیر کرائی کتوں لے کے کتوں تک من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک بندہ سوچیندہ میرے اللہ لے تو عرشاں تے گیا اپنے کول بلایا لیکن اس مقام تے صرف تسی کہہ رہے ہو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک فرمایا گیا سنو ادھی وجہ کے ہے ادھی وجہ اے ہے کہ جدن میرا یار جائے گا واپس تے بیان کرے گا کافران دے سامنے انہاں تا عرش تکیا نہیں انہاں آسمان تکے نہیں نہ پہلا نہ دوجا نہ تریجا نہ چوتھا نہ پنجواں نہ چھیواں نہ ستواں انہاں کوئی خبر نہیں سدرۃ المنتہا دی اتے جڑے میرے حضور گئے جس دے بارے جبریل بھی واقف نہیں ہے وہ کیویں سمجھے سن کہ کتوں تک سونا گیا میرے کریم نو فرمایا گیا پہلے تساں آکھنے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى میں مسجد حرام چو نکلیا مسجد اقصی تک گیا ادھی ایک وجہ بھی آئی اللہ جاندائی کہ نہ کافران نے مسجد اقصی ویک رکھیے اگر یہ سوال کرے سن کہ کیا واقعی سچ کہہ رہے ہیں جماعت اللہ کہ نہیں جھوٹتے نہیں ہیں تو فرمایا گیا تو آکے مسجد اقصی تک وہ گل بنی انہاں سوال کی سونا 10 دروازے کتنے دروازے کتنے تاکہ میرا سونا جواب دے سی تے دنیا نو پتہ لگ ویسی میرا یار بھی سچا تے میرے یار دا رب العالمین بھی سچا تسی بھی سیر تے ویندے ہو سو کئی میرے جوان بیٹھے ہن بندہ چلو قریب ترین ساڑے کولوں کلر کار ہے ہن بندہ پوچھے بے موٹر وے تو لے کے کلر کار جھیل کتنی ہے تو سانا مولوی صاحب اسی تو صرف جھیل تے گئے ہن کوئی سفر تو نہیں نہ وچوں ویکھیا بھائی کلومیٹر بندا آئی ادھا بندا آئی بس اتنا پتہ جی موٹر وے لتھیاں تے کھبے ہاتھ ہٹیاں تے جدوں پہاڑی دوں گئے ہاں تو سجے ہاتھ ہٹ گئے اتنا ہی ہے نا جی دکاناں کتنی ہیں بھائی چلو وہ تو ویکھے ہونی ہیں کوئی 10 سکتا کلر کار کہیں ڈٹھا اس نے جی چلو ہے ہائی سکول پڑھے ہو بندہ یہ پوچھے بجڑا سامنے مبارز حال ہے او دے اندر کرسیاں کتنی ہیں پئیاں 5 سال جو پڑھے ہوتے کو پتہ ہے ہاں جی پڑھے نہیں ہوتے رہے ہونے ہوتے ہاں جی تو سانے استاد جس نے کرسیاں کرنے اندر رہے ہیں آج جڑے تو پڑھائی تیر مارے نو بھی میں بھی پتا میں جی جٹ ایک چونڈی ماری ہے نا تو نکی جائی بے تاکہ ذرا ہوش آواز تو نہیں گل سمجھ آوے حاضرین گرامی سوال ہویا سونا 10 دروازے کتنے کڑیاں کتنیاں میرے کریم نے فرمایا جدہ نے سوال ہویا رب العالمین نے فرمایا سونا گھبراون دی لوڑ نہیں ہے ایک روایت اندر آندہ کہ درمیان چو جتنے پردے آئے جتنے آقا بیٹھے آئے تے مسجد اقصی تک جتنے درمیان اچ پردے آئے رب العالمین نے ہٹوا دیتے فرمایا سونا لے ویک تے دوجی روایت چے آؤں فرمایا جبریل انج کر مسجد اقصی نو میرے یار دے سامنے کر دے میرا یار ویکھدا ویسی دسیندا ویسی توجہ ہے سارے دی سن دے بیٹھے ہو نا جی اور ایک قرآن مجید میں فی الحال اپنی طرف کوئی چیز نہیں بیان کر رہا سب میں صرف اس آیت دا تو ان میں لفظی لغوی اور دی معنی سمجھا رہے ہیں حاضرین گرامی یعنی اعتراض ہوندہ کہ جی اگر اگاں حضور گئے ہوندے تو پھر تے ذکر ہو گیا
کہ مسجد اقصا تو بعد سونا عرشاں دائیں گیا ادا ذکر نہیں ہے. فرمایا اتھو تائیں ذکر تواڈی سوچ تے تواڈی اپروچ دے مطابق ہے. چلو اگر آقا دس دن دے کوئی وچوں اٹھی کے ٹر پاؤندا میں وینا اگر تکیا نہ بھی ہونے آدھے ون کے ویکھانے دروازے 10 سے 7 میں وینا پاک کر لینے کہ کیا واقعی 7 دروازے ہیں یا تھوڑے نہیں یا زیادہ. اے پاک کو ویسی میں کڑیاں بھی گنا سا کتنیاں کڑیاں موجود ہیں یعنی یہ ساریاں چیزاں انہاں دی تصدیق ہو سکتی آئی یا کئیاں ڈٹھی آئی تو تصدیق کر سکتے آئے. لیکن جڑے اگلا معاملہ اتھاؤں تا پریشانی بنی اتھاؤں تا ٹینشن کھڑی ہوئی تے ابو جہل اٹھی کے ٹر پیا تے ٹردہ صدیق اکبر دے کول گیا آکھن لگا ہاں اگر ہو گیا نا خواب و تصدیقاں کیڑیاں خواب جو ہویا توجہ ہے نا خواب جو ہویا و تصدیقاں کیڑیاں گل حق دی آئی تا ابو جہل بھی اٹھی کے جناب سیدنا صدیق اکبر دے دروازے تے پہنچیا. اور اگر ایک خواب ہو گیا تے صدیق اکبر تصدیق کریا بس صدیق کیا صدیق کیا خواب تو خواب آئی بس صدیق کی میں بڑے میرے آقا واپس آ رہے ہیں. رب العالمین نے فرمایا جبریل جے ویندا پیا تے میرے یار نو دس کہ سونا اے سارا واقعہ انہاں دے سامنے بیان کرے آئے. میرے کریم نے فرمایا یا رب العالمین بھلا کون منے سی جے گل ہوندی خواب دی تا کیا حضور گل کر دے کہ کون منے سی. میرے کریم نے فرمایا میرے اللہ کون یقین کرے سی کون منے سی. میرے رب العالمین نے فرمایا جبریل میرے یار نو دسنا کہ ایک تیرا یار ہے جدا نام ابو بکر ہے لیکن آسمانت اس نو صدیق کیا گیا ہے تصدیق کرنے والا یعنی سونا اور کوئی مننے پاوے نہ مننے ابو بکر تا ہے نا جڑا تصدیق کرے گا. لہذا آج تو اسا اس کا نا آسمانت صدیق رکھ چھوڑے ہے. پہنچیا ابو جہل میرے جناب سیدنا صدیق اکبر دے کول اور حاضرین گرامی خدا را اتے گل وچوں رک کے دسنا چاہنا تے کرنا چاہنا اج جیڑا آقا دا گنبد خضرا ویکھ کے آوے اسی گل وچ ہار پہنے ہاں مالا پہنے ہاں کیوں اے یار دا روضہ ویکھ آیا. توجہ ہے تہاڈی حاضرین گرامی گل کیڑی پہ کر دیا سے کہ ایک بندہ عمرہ کر کے آیا حج کر کے آیا اسی ملن گئے اساں گل وچ ہار پائے اساں انہوں بڑی عزت دیتی تے آکھیا کہ اے سونے دا گھر ویکھ آیا کملی والے دا روضہ ویکھ آیا. جیڑا خالی باروں ویکھ کے آوے او دے گل وچ ہار پویے تے جیڑا نہ سونا اپنے نال اپنے روضے اندر کول سوا کے ستا پیے. جیڑا خالی ویکھ آیا جی تو جیڑی وہ سامنے تو ہم جالی بھی کھائی ویندی ہے نا جیڑی اندروں تو ہم دیوار نظر آندی اس تو اندر بھی وات سیسے دی دیوار ہے اس دے اندر مت روزے دیاں قبرن. اور آج کم از کم آدم بھئی کوئی 350 سال یا اس تو بھی زیادہ درسہ گزر گئے اج تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر شریف دے جتے اصل جگہ ہوتے تک کوئی پہنچ بھی نہیں سکی. جڑے آدھے نا کسی گئے ہیں تے ساڑھے واسطے روضہ رسول دا دروازہ کھلا سی اندر حاضر ہیں او تو جڑی جالی تو اندر لی دیوار ہے اس تک گئے اس تو اگے وہ 5 کونے دی دیوار ہے تاکہ کعبہ دی مثل نہ بنے. کعبہ 4 کونے ہوندے نا او اندر وہ 5 کونے دی دیوار او دے اندر بس سیسے دی دیوار ہے اتنے تو پہنچ ہی کوئی نہیں سکیا. سمجھ آئی میری بات یا نہیں آئی؟ حاضرین گرامی آئیے عرض کر رہا اس میرے کریم نو فرمایا گیا اور کوئی مننے نہ مننے ابو بکر ہے نا گیا ابو جہل آکھن لگا اگر کوئی آکھے
کہ جی میں رات دے تھوڑے جیسے دے اندر آسمانہ تے گیا تے میں واپس آیا تو منے سے تا صدیق اکبر دی چھٹی حص بوجھ گئی اے انجے نہیں آیا اے کمینے اے ضرور اندر کوئی نہ کوئی وال رکھ کے آیا بیٹھے گل کدائی ہور تے کھڑوئے آپ نے فرمایا اے نہیں آکیا کہ میں نہ منیندہ بلکہ صدیق اکبر دا جواب سنے آئے سوال کے آئی کہ تو منے سے کوئی آکے میں رات دے تھوڑے جیسے اندر آسمانت گیا میں واپس آیا صدیق اکبر نے نہیں فرمایا کہ میں منیندہ یا میں نہ منیندہ بلکہ سوال تے سوال کیتا فرمایا دس آکھن والا کونے ایک گل کیتی کہویں ابو جہل بولیا اے تیرا یار کالی کملی والا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک چو نکلے آئے اللہ دی قسم جوش نال صدیق اکبر اپنی جگہ تو کھڑے ہو گئے تے کھڑے ہو کے فرماون لگے جے یار آکے ہے تا میرے یار نے حق آکے ہے میرے یار نے سچ آکے ہے یار دی زبانوں نکل گیا ہے اور کوئی مننے نہ مننے میں منی بیٹھا اللہ اکبر زندہ باد ایک جھلک پئی کوہ توریاں نو سب ہوش حواس گوا بیٹھے ہون تو پیو پتر بڑے خوش ہوئے ہو چلو تواڈی شاگردی صحیح تک گزارا تکاری کھڑساں پڑھ کھڑساں ایک جھلک پئی کوہ توریاں نو سب ہوش حواس گوا بیٹھے کیا شان ہے میرے آقا دی کیا شان ہے میرے محبت نال پڑھو کیا شان ہے میرے آقا دی جڑے رب نو کلاوے پا بیٹھے کیا شان ہے میرے ایک باری گونج آپ تو صحیح کچھ پڑھنا ہے کیا شان کیا شان ہے میرے آقا دی جڑے رب نو کلاوے پا بیٹھے حد تور دی موسیٰ پا بیٹھے حد تور دی موسیٰ پا بیٹھے چوتھے فلک تے عیسیٰ جا بیٹھے تے جبریل دی حد ہے سدرا تائیں جبریل دی حد ہے سدرا تائیں رب کول محمد جا بیٹھے ذرا ایک بار اٹھیا کو سبحان اللہ کیا شان ہے میرے آقا دی جڑے رب نو کلاوے پا بیٹھے یا رسول اللہ حق چار زندہ باد زندہ باد یہ تو کامی بھون کا نکل گیا اجی تقریر ہون چاہے چاہیے بہرحال چلو اپنی خیر تے ہے وہ میں اگلے دن تے کلن تے گیا اپنا کنوں سے عقل شاہ نا بڑے تے انہاں وقت میں 11 دعا دا ٹائم آئی 10:30 منٹ ٹائم دیتا
خیر میں وہ 11 بجے فکس جڑا انہاں دی تقریر مکا دیتی تے وہ وچوں بندے بول گئے جڑ نہیں جی نہیں تسی ہور تقریر کرو. میں آخیا ہور تے نہ رہو, میں تو وہ بندہ جے تو میں چک درو کے وقت 3 ساڑھے 3 تائیں بھی لے میں دونا. لیکن بس میں انشاءاللہ یہ جڑی نعت شریف میں وچ پڑھی ہے نا, یہ اگلے جمعے جدوں سورہ والنجم دی آیات تے بیان ہو سی نا, باقی ہے اشعار اودے وچ میں جناب نو سنایا سا. فی الحال ذرا اس گل نو سمجھو, اس آیت پاک نو سمجھو. حاضرین گرامی فرمایا گیا لنوریہ من آیاتنا, سونے نو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اس واسطے سیر کروائی گئی. ایک تو اتھے اساں رکھیاں برکتاں, بارکنا حولہ, ادھے آسے پاسے اساں رکھیاں برکتاں. مسجد اقصی مسجد, میں جناب کولوں ایک اگر اجازت دیو تو سوال کرنا لیک جی بندہ ذرا بعض دفعہ بھول بانا. ہن مسجد غوثیہ ایدی برکت کتھے جی؟ مسجد دے وچ یا ہے گلی چ یا روڈ تے یا اگلے روڈ تے جی؟ مسجد دے وچ ہے پکی گل ہے, مسجد دے وچ ہے نا. اللہ رب العالمین کے فرما رہے ہیں بارکنا حولہ, بارکنا حولہ, ادھے ارد گرد. یہ لفظ حولہ اس تو لفظ ہوتا ہے ماحول. یہ توڑے آسے پاسے دا توڑے چار چوفیرے ماحول. حولہ ارد گرد اساں رکھیاں برکتاں. مفسرین کرام نے لکھیا ایک کیڑیاں برکتاں, حالانکہ برکت خدا دے گھر دے اندر ہوندی ہے, آسے پاسے کیڑیاں برکتاں. فرمایا گیا اتھے کئی اللہ دے نبیاں دے مزارات آئے. کئی اللہ دے نبیاں دے مزارات ہیں. یہ نہیں دسیا گیا میرا سونا جتے خدا دا گھر ہووے اس دے اندر بھی برکت ہوندی ہے, جتے خدا دے یار ہوویں اتھے بھی برکتاں ہوندیاں. اتھے بھی کہ ہوندیاں برکتاں, سارے بولیے کہ ہوندیاں. اور پھر میرے کریم نو کیڑیاں نشانیاں دکھائیاں گئیاں, بس انہیں جلدی جلدی بیان کرنا. پہلی نشانی تے جس دا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ذکر فرمایا. آقا فرماون لگے میں براق تے سوار ہویا, جبریل براق لے کے آئے, میں براق تے سوار ہو گیا. جبریل لگاما پکڑن والا, میکائیل اسرافیل اے رکابہ تھامن والے, تے 70,000 فرشتہ نال جانجی بن کے نال چلن والا. جدن ساڈا قافلہ روانہ ہویا مسجد حرام تو اگے 80 روانہ ہوئے. سرکار فرماندے میں ایک مقام تو گزریا, میں تلاں تکیا تے تلے کے آئی جناب عیسیٰ علیہ السلام دی قبر. براق زمین تے چلن والا نہیں, ہواواں وچ اڈن والا اے نور ہے. فرمایا میں اس تے جا رہا تے رفتار کے آئی, جتھے اس دی نظر جاوے اتھے پہلا قدم رکھے, اے اس دی پرواز. میرے آقا اس دی پرواز نال جا رہے ہیں. سرکار نے فرمایا مررتو بقبر, ہاں جناب عیسیٰ نہیں جناب موسیٰ, مررتو بقبر موسیٰ, ساڈا گزر جناب موسیٰ دی قبر تو ہویا. میں کریم نے اتوں تکیا قبر دے وچ, اتوں تکیا جناب موسیٰ دی قبر نو, تے میری نظر کتھوں تک گئی, قبر دے اندر تک گئی. تے فرمایا موسیٰ کر دے کے پہ آئے, وہوا قائم کھلوتے آئے, کہ آئے کھلوتے آئے.
ہن کوئی آکھے جناب چلو جی اتنا تا پتہ لگ گیا، کھلوتے آئے، کریندے کے پہ آئے، فرمایا یصلی فی قبرہی، فرمایا میں گزردہ پیاس تے میرے موسیٰ کھڑے ہو کے میں محمد دی ذات درود و سلام پہ پڑھتے. کہ پہ کر دیا ہے میری ذات درود و سلام، کہیں دا معنی کیتا نماز پہ پڑھ دیا ہے. تو یاد رکھو قبر اچ نماز نہیں ہے، قبر اچ روزہ نہیں ہے، زکاة نہیں ہے، حج یہ اعمال دنیا دن اللہ دے نبی کر دن، نماز اللہ بھی کر دن، لیکن یہ خوبصورت معنی کیا ہے کہ میرے آقا دی ذات درود و سلام. حاضرین گرامی پھر نشانی کیڑی وکھائی ہکتا ہے کہ نبی رسول اپنی قبراں وچ اتھے بولنا ہے قبراں وچ بولو قبراں دے اندر تے زندہ بھی کیویں زندہ کہ روح بھی ہے جسم بھی ہے تے کھلوتے بھی ہیں تے خالی انج زندہ نہیں. اے بھی پتہ ہے ساڑھے سردار دا گزر پیا ہوں ہے تے خالی اتنا نہیں کہ اتنا پتہ ہے کہ سردار دا گزر ہو رہے ہے، اے بھی پتہ ہے کہ سردار گزرن تا غلام کے کریں دیں کی میں استقبال کریں دیں کھڑے ہو کے میں محمد دی ذات ہدیہ درود و سلام پہ پڑھ دیا ہے. میرے کریم فرما دیں پھر اسی پہنچے مسجد اقصی، جناب جبریل نے براق روکیا، میں تلے اتریا تے فرماون لگے سونا آؤ مسجد اقصی دے اندر اتھے 1,24,000 پیغمبر جناب دا انتظار پہ کریں. میں پوچھیا کیوں؟ عرض کر دینا سونا 1,24,000 پیغمبر اے سارے دعاواں کرتے گئے میرے اللہ سانوی اپنے محبوب نبی دا امتی بناوے. اج او رات ہے، اج انہ جناب دی امت دے اندر شامل ہونے. میرے کریم نے فرمایا جدو اسی اندر داخل ہوئے میں کہتا کیا آدم بھی موجود، نوح بھی موجود، اگو نوح دے بیٹے شیش بھی موجود، انہیں چلتے چلتے ابراہیم خلیل اللہ موجود، اسماعیل ذبیح اللہ موجود، جناب اسحاق موجود، جناب یعقوب موجود، جناب یوسف موجود، جناب یونس موجود، جناب عیسیٰ موجود، جناب موسیٰ موجود. نشانی سمجھائے اتھے بے کے آئین کہ اللہ دے نبی قبر دے اندر ہیں اتھے آئین تا پہلے صف دے اندر کھلوتے نا، صف دے اندر کھلوتے نا. دسیا گیا سونا ہن کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب موسیٰ دی رفتار حضور نالوں تیز آئی، نہیں نہیں نہیں، آقا براق دی رفتار نال آ رہے، موسیٰ اپنی نبوت دی رفتار نال آئے. اگر میرا سونا اپنی رفتار نال آویا تے جدن نبوت تے رسالت اندر میرے آقا نو نہیں پہنچ سکے، انہاں چو کون آئی جڑا یار دی رفتار نو پہنچ سکے. فرمایا گیا نبوت دی رفتار ہو رے، براق دی رفتار بولو، نبوت دی رفتار ہو رے، براق دی رفتار ہو رے. تے میرا سونا براق دی رفتار نال پہنچے تے جدوں پہنچے تے مصلی خالی، مصلی خالی. جبریل نے سرکار دا بازو تھامیا لے کے چل پے تے لئی حضور نو مصلی تے لے گئے. سونا اے جناب واسطے خالی ہے، اتھے کھلوو تو امامت کرواؤ. ایک شاعرہ دینا کہ جاک ساچ پہنچے محمد پیارے نبی سر کھڑے انتظاری چ سارے. جاک ساچ پہنچے محمد پیارے نبی سر کھڑے انتظاری چ سارے. سی فرمان آدم، سی فرمان آدم نے نبیانو کیتا،
صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ میرے آقا مصلی پہ کھڑے ہو گئے، حضور نے جماعت کروائی، نفل پڑھائے، سارے پیچھے کھلو کے آکے پیچھے امام صاحب دے اللہ، پیچھے امام صاحب دے اللہ اکبر، یہ لفظ کہے کہ سارے دے سارے میرے حضور دی امت دے وچ داخل ہو گئے، شامل ہو گئے۔ جدن جماعت ہو گئی، سلام پھر گیا تو اتھے حضور دی شانہ دا جلسہ منعقد ہویا، حضور دی شانہ دا جلسہ منعقد ہویا، سارے نبیاں تقریرہ کی تھیں، جناب آدم نے بھی، جناب نوح نے بھی، جناب خلیل نے بھی، جناب عیسیٰ نے بھی، جناب موسیٰ نے بھی، اور جناب یوسف بھی تقریر کی تھی۔ تے 1,24,000 سب تو زیادہ سونے جناب یوسف آئے نا، ہاں تے جلے انہاں دی واری آئی تو وقت بندہ سندا بھی یار ایک ہون ایک کے آدھن، ایک کے آدھن جناب یوسف کھڑے ہوئے، آقا دی ذات درود و سلام پڑھن تو بعد آکے سونا، یہ سارے سمجھیں دیں کہ میں بہت سونا، پر کریمہ میں پیاداں، میں تیرے قدمہ دے نال لگن والی خاک دے ذرے دے بھی برابر نہ، میں توڑے قدمہ نال لگن والی خاک دے ذرے دے برابر بھی نہ۔ گویا اللہ دے نبی سن عقیدہ پہ دستن کہ حضور دے جدوں شان دی گل آوے بس ایک رب دے نال نہیں ملامنا، رب نہیں آکھنا سونے نو، رب نہیں آکھنا، باقی سونا سب کچھ ہے، باقی سونا سب کچھ ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ تے میں اس چیز دی وضاحت بھی کرساں کہ جناب موسیٰ کوئی طور تے بے ہوش پہن تے کملی والا اکھ پاک تے میرے رب دا دیدار پہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اور انشاءاللہ اور ایک چیز میں آخر تو عرض کر کے، ترکی دے اندر زلزلہ آیا اور بہت شدید آیا، اسی انہوں نے غم دے اندر دکھ دے اندر برابر دے شریک ہیں، اس وقت تک 30,000 دے لگ بھگ انہوں دی اموات واقع ہو چکی ہیں۔ جڑی چیز اتھے غور کرنا والی وہ یہ ہے کہ جس جیولوجیکل ماہر نے انہوں نے بارے دسے آئی کہ جی 24 گھنٹے دے اندر ترکی، شام اور لبنان دی سرحد دے نال زلزلہ آئے گا، اور اس دی گل سچی ثابت ہوئی، 24 گھنٹے بعد سے زلزلہ آ گیا۔ اس سے یہ بھی دسے جی کہ پاکستان، افغانستان، زلزلہ افغانستان چاسی لیکن پاکستان چو کے گزر سی، انڈیا تک ویسی اور بڑے شدید زلزلہ، یہ پورا ہفتے دی یعنی کہ گل چل دی پئی ہے، سارے بندے پوچھ دیں جی وہ زلزلہ آ رہا جی، وہ زلزلہ آ رہا جی، وہ زلزلہ آ رہا جی، تو ان کے دن نکل ونجاں گئے کوئی نہیں، تسی بھی کوئی نہیں گئے، میرے خیال دے دھاڑے کمرے سونا بھی نہیں، بار میدانہ جو نکل میں آئی، مسلمان ہوں تے مسلمان رہو۔ یہ پریڈکشنہ ہوں دیاں جنہی یہ جس طرح موسم دی ہوں دی نا، وہ گوگل تو وید دے ہوتے جی موسم جی کل انہیں جمعرات جمعہ دسے جی بارشاں آئین جی تے پریڈکشن ہے، ایدو تے یقین کرنا گناہ ہے، ہومنا ہوئے جڑا میرے رب العالمین نے کرنا۔ اچھا اگر وہ ہک سچی ہو گئی ہے ہن دوجی لے کسی اسن کے کرنا چاہیے، اسن اللہ کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگنی چاہیے، سن اللہ کولوں اپنے گناہاں دی معافی۔ اور توبہ ایک ایسا عمل ہے جی، معافی منگنا ایک ایسا عمل ہے جڑے اللہ تعالیٰ دے غصے نو، او دے غضب نو، او دے غیظ نو ٹھنڈا کر دیں، او دے غیظ نو، او دے غضب نو، او دے غصے نو کیا کر دیں دیئے، ٹھنڈا کر دیں دیئے، تو اپنے اللہ کو لو اپنے گناہوں دی معافی منگو، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور ویسے بھی زلزلہ نہ بھی آوے تک جڑے سم حالات ہیں، کیا وہ زلزلے تو کم من ہے جی، کو کم من حالات، وجہ کیا ہے؟ ہون اسی میں تک صاف گل کرنا جی، او دی بھئی اسی گالیاں کردیں سیاسیاں، بامے زرداری ہے تے بامے نواز شریف تے بامے عمران خان جی، یہ کہہ گئے جی، کھا گئے جی، فلان ہو گئے، یہ پمپاں لے اس تو وڈے زرداری نہیں بنے بیٹھے، صرف بس اس انتظار کے پیسے ہوئے جنہوں کنک سٹور کیتی پہنتے باہر جڑا حال پہ ہوندہ، چلو پیٹرول تو اس تو آنا نا جس کو موٹر سائیکل ہے یا جس کو گڈی ہے اس جانا، ٹھیک ہے جی، تے ہون جڑا کنک کو تو ہر بندے کھانی ہے نا، تے تسی سٹور کر کے بیٹھے ہو کہ تسی کو گھٹ زرداری ہو یا تسی کو گھٹ عمران خان ہو یا تسی کو گھٹ نواز شریف ہو، گالیاں تسی اتنے کٹ دے ہو۔ اور یاد رکھو اگر حکمران غلط ہیں تو کس دی وجہ تو غلط ہیں؟ اسی غلط ہیں، یہ گل اپنے حضور کا فرمان ہے نا جی، برے حکمران
عوام دے اعمال دا صلہ ہوندا تے ایڈی ٹینشن لین انہاں نے گالیاں کڈن دی لوڑ نہیں اپنے اندر کوئی جھاتی مارو نا تے آؤ اجتماعی طور تے اپنے رب کو معافی منگا کہ یا رب العالمین اسی گناہگار بدکار سے آکا اور اللہ معاف کرے حالات اتنے دیگر گوں اور اس حد تک گر چکے ہیں کہ ایک چیز ہوں بیان کرنے لگے میرا اپنا جسم کمدا پیا کہ میں نے کی میں عرض کرا اے غالباً ملتان سائیڈ یا یعنی جنوبی پنجاب دی کسی سائیڈ دی خبر آئی ہے کہ لڑکی دی قبر کھود کے اس نال اجتماعی زیادتی کی گئی یہ قبر کھود کے ہوں اتنے عذاب نہ آئے تکے آئے اتنے زلزلے نہ آمن تکے آمن اتنے قحط نہ پوے تکے پوے اتنے حکمران ہو جائے نو من تکے ہو دسو جدن معصوم بچیاں نال زیادتی کر کے انہوں نے مار دیتا ویندا پیا کیا وہ معاشرہ کسی نے بھول گیا ابو جہل آلہ یا اس زمانہ جہلیت آلہ وہ کیوں بچی میں تمہیں کئی بار گل سمجھائیے عرب ایسے لوگ نہ آئے بڑے غیرت مند لوگ آئے لیکن وہ کیوں اس گل سے مجبور ہو گئے کہ انہیں بچیاں زندہ درگور کرنی شروع کر دیتی ہیں عزت تو ڈر دیں کہ کوئی شاعر تک لگا تو انہوں نے شاعری کرنی شروع کر دیں تے بعد جناب میلوں دے وچ اس شاعری نوں بیان کرنا انہاں کہ نہ ہو سن تے نہ کام ہو سی اس وجہ تو آن کو اپنی بیٹیاں زندہ درگور کرنی تے مارنی شروع کر دیتی اور اج وقت جڑے حالات بنے کھلوتے ہیں اور تسی کوکو چیکو جو مرضی پہ کرو عورت چونکہ مظلوم ہے عورت دی چیخ اللہ تعالیٰ دے عرش نو بھی ہلا کے رکھتا اور ایک چیز اور میں تھے ضرور اپنے جوان بھائیوں نے عرض کرساں جڑے شادی شدہ بیٹھے ہو بالخصوص جوان ہو خدا را اطلاق نو اتنا لوکا نہ سمجھو اتنا ہلکا نہ لو تین بہوں غصہ نا تین بہوں غصہ تو میرے مصطفیٰ کریم نے جڑا طریقہ حسن دسیا نا اچھا طریقہ وہ کہ ایک طلاق آکو ایک اور وہ بھی پاکی چاکو پاکی دے دنہ چاکو ایک تو وقت مجبور ہوئے کھلوتا وقت تسی بھننے ہوئے ہو او جی ہونو کچھ کرو جی اسی کے کریے جی تو ایڈت کہ نہیں غصے دا چیمپئن آ گیا تن سمجھ ہی نہیں لگی وہ مین جی سمجھ ہی نہیں لگی صرف مسئلہ کیا ہے پتہ ہی نہیں معاملات دا مسئلے دی نوعیت دا علم ہی نہیں پچھے پیو بھی بھاج پیا سورا بھی بھاج پیا او جی ساڑی دا خاندان ویندا تے پہلے اس بغیرت نو سمجھاوا نا انہوں یہ گل سمجھاوا پڑھاوا بھی کیا پیا کرنا اور طلاق ہے حلال لیکن اللہ دے ناپسندیدہ حلالان دے بچوں ایک ہے اور جس وقت کوئی شخص طلاق آخدا اللہ دے عرش دے کنگرے بھی حل ویندے تو خدا را عورت تے بچی تے بیوی تے ماں تے بیٹی تے ظلم کرنا چھوڑو طلاق بھی ظلم ہے طلاق بھی ظلم ہے بے حیائی اس نال وہ بھی ظلم ہے اور پھر وراثت جو حصہ نہ دینا بچی بیچاری ساری زندگی غربت ماری گئی پھرا کنجر ایشا کریں دے رہے تو کہ پہ سمجھنا کہ تو حج کر آیا تے تو دو بار اعتکاف بیٹھا تے تو جناب مسیتی پیسے دینا تو جو مرضی پہ کر نہیں تو سن رکھا کہ دن قیامت اللہ اپنے حق معاف کرنا چاہے تو غفور الرحیم ہے وہ نماز روزہ حج زکات تو چاہے معاف کر سکتا لیکن بندیاں دے حق نے معاف ہونا چوری پٹھے گنے مالٹے خدا را اس تو پرہیز کرو مسلمان بنو حضور دے امتی ہو حضور دی امت بن کے تے جنی اپنا وقت گزارو نمی کھا دے نا تو کچھ نہیں ہوندہ کچھ بھی نہیں جتنی زندگی ہے میرے رب نے دیتی انشاءاللہ گزر جائے گی اور واتے ڈر بھی نہ راسی کہ زلزلے آندے پہنتے موت آندی پئی ہے میں اللہ دی قسم ایک بابن ملیا میں حیران ہونا آج تو کوئی 4 سال پہلے دی گل ہے میں نہیں بیٹھا تے جن پتر میرا نمبر لکھ میں نمبر لکھیا میں کہا بابا جی نمبر لکھایا نہیں خیر ہوئے کوئی مسئلہ پوچھنا نہیں پتر نہیں یہ میں نمبر اس واسطے لکھیا تو میں اس اپنے پتر نو دکھایا اگر پتر میں تو پہلے مر منیا نا تو انہیں مولوی صاحب نو آکھیں اے میرے کل پڑھے سن میں آکھا بابا خیر ہوئے پہلی ملاقات آج تقریر سنی تھے بابا اس حد تک آ گیا میں آکھا بابا اللہ تو لمبی زندگی دے وے خدا تو صحت پتنی میں نہ ہوسا اس تو پہلے وہ میں آکھن لگے پتر میں موت دا کوئی ڈر نہ میں اپنے رب کولوں جڑیاں ہیں میں اپنی بخشوا چکا اور میں 40 سال دیاں نمازاں زائد پڑھ چکا تو ایسے لوگ بھی یہ کائنات موجود ہیں کیا اسی نہ بن سکتے کیا اسی یہ کام نہ کر سکتے
آؤ بس یہ تھوڑی جی آخر تے دعوت دینی آئی. حضور پاک گئے نا تے آپ نے فرمایا میں جدوں جہنم دو سا میں دکھائی گئی میں تکیا کہ کئی لوگ شرمگاواں دے وچوں انہاں دے سریے ٹپا کے منہ والے پاسوں کڈ کے انہاں نوں پٹھیاں لٹکایا گیا. میں پوچھا اسرائیل کولوں یہ کون ہیں جبریل کولوں؟ انہاں کہ سنو جڑے بے حیا ہے کسی دی دھی بہن دی عزت دا خیال نہ کر شرمگاواں چوں پٹھے لٹکائے. گزارش ہے آؤ خدا را اپنے حالات بدلو تسی اپنے آپ نو اسلام دے دائرے دے اندر لے آؤ انشاءاللہ العزیز میرا رب تواڈے حالات بدل دے سی. وما علیہ الا البلاغ.